اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ آج میں جو بیان دے رہا ہوں وہ حضرت غوث العظم دستگیر کے متعلق ہے۔ حضرت غوث العظم دستگیر یکم رمضان 470 ہجری 18 مارچ 1709 کو ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ 11 ربیع ثانی 561 ہجری 14 فروری 1166 سوموار کو بغداد میں وصال پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مکمل نام محی الدین ابو محمد عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی ہے۔ آپ کے والد جب 11 سال کے تھے تو انتقال کر گئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ الحسینی رحمۃ اللہ ہے جو حضرت امام حسن کی آل میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الخیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہے۔ آپ کے والد ایک دفعہ نہر کے کنارے چل رہے تھے تو ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ آپ نے وہ سیب لے کر کھا لیا تو آپ کو فکر ہوئی، پریشانی ہوئی کہ کہیں اس میں پکڑ نہ ہو جائے، یہ سیب نہیں کھانا چاہیے تھا۔ آپ پریشان ہوئے اور دریا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، پھر ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں سے یہ سیب نکلا تھا۔ آپ نے اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اس کی سزا دیجیے، یا میرے پاس تو اس کی پیمنٹ نہیں ہے تو اس کی سزا دیجیے کیوں؟ تو مالک نے اس کی 2 سزا تجویز کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی سزا پوری کریں گے تو دوسری سزا بتاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا پہلی سزا یہ ہے کہ 8 سال تک ان کے باغ کی دیکھ بھال کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ایک سیب کھانے کی سزا کے طور پر 8 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کی۔ پھر مالک کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اب میری دوسری سزا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اسے شادی کرنی ہے، میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا اس کے بعد میری بچت ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی معافی ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سیب کھانے کی سزا کے طور پہ آپ کھانے کے طور پہ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب شادی کے کمرے کے بعد کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک خوبصورت خاتون کھڑی ہیں۔ آپ رک گئے۔ آپ نے سوچا یہ تو لنگڑی نہیں ہے۔ آپ واپس جانے کے لیے مڑے تو ان خاتون نے آپ کو پکارا۔ آپ رحمۃ اللہ اور حیران ہوئے کہ نہ تو یہ گنگی ہے اور نہ یہ اندھی ہیں، یہ دیکھ بھی سکتی ہیں اور بات بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کمرے سے پریشان ہو کے باہر نکلے تو سامنے جو ہے ان کے والد تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے غلط بیان نہیں کیا، میں نے کہا کہ ایک طرح سے کہا تھا، اور اس ایک طرح میں میری بیٹی اندھی ہے، اس لیے اندھی ہے کہ اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ گونگی اس لیے ہے کہ ان کی آواز کسی نامحرم نے کبھی نہیں سنی۔ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کو اپنی آواز سنائی۔ یہ غوث پاک کے والد اور والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ جب 60 سال کی ہوئی تو غوث پاک یکم رمضان میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ دن بھر دودھ نہیں پیا، افطاری کے وقت دودھ پیا۔ آپ پورے رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے اور افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے۔ آپ جب 11 سال کے ہوئے تو آپ کے والد محترم وصال پا گئے۔ آپ جب پڑھائی کے لیے مدرسے جاتے تو غیب سے آواز آتی، ہٹو ہٹو جگہ دو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ ایک دفعہ آپ 10 ذی الحجہ کو اپنے ایک نانا کے ایک گائے کو پکڑنے کے لیے گائے کے پیچھے بڑھے تو گائے نے مڑ کے کہا، اے عبد القادر، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ آپ نے گائے کے منہ سے انسانوں والی آواز سن کر گھبرا گئے، بھاگے اور چھت پہ چڑھے تو دیکھے سامنے عرفات کا میدان نظر آنے لگا۔ کہاں عرفات کا میدان اور کہاں ایران؟ تو وہاں سے ان کو عرفات کا میدان لگا، اس میں حاجی احرام باندھے ہوئے نظر آئے۔ آپ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے والدہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا اور فرمایا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے مجھے عراق کے شہر بغداد جانا پڑے گا۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ ایک واسکٹ میں آپ کی والدہ نے 40 دینار سی کر دیا اور فرمایا کہ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ پیدل نکلے۔ راستے میں چوروں نے قافلے کو لوٹا اور ایک چور نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے۔ جب سارا قافلہ لوٹ لیا گیا تو سردار جو اس قافلے کا سردار تھا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟
آپ نے کہا واسکٹ کو پھاڑ کر 40 دینار نکال کر سردار کے حوالے کر دیا۔ سردار نے بولا اگر آپ ہمیں یہ نہ بتاتے تو ہم کبھی یہ دینار تک نہ پہنچ سکتے، آپ نے کیوں نہیں چھپایا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ کسی حال میں نہیں بولوں گا۔ یہ سن کر سردار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم تو اللہ سے کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے اور یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے۔ سردار گھوڑے سے اترا، آپ کے ہاتھ چومے اور کہا اے لڑکے آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور سردار نے سب کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ آپ جب بغداد پہنچے تو وہ 40 دینار بھی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ کے نانا آپ کو پیسے بھجواتے، آپ وہ سارے پیسے فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ پھر مدرسے کی انتظامیہ نے آپ کو مدرسے کے ہاسٹل سے نکال دیا۔ فیس ادا نہ کرنے پر آپ اچھے پڑھنے والے تھے اس لیے پڑھائی کی اجازت دے دی۔ آپ بھوکے پیاسے رہتے، جنگل میں جا کے رہتے، وہیں پڑھائی کرتے۔ 8 سال تک تعلیم حاصل کی، پھر آپ 11 سال تک مزید اولیاء اللہ کے ساتھ مزید تصوف کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور آپ اس کے بعد 40 دن کا چلہ بھی کیا، اور وہ یہ بھی بھوکے پیاسے رہتے تھے اس دوران، اور روزہ بھی رکھتے تھے، سحری اور افطار میں درخت کے پتے کھایا کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر بھوکے رہتے تھے، کئی دن کئی مہینے آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، جب جا کر آپ نے درس اور تدریس دینا شروع کیا۔ آپ کی عمر جب 51 سال کی تھی تو آپ نے شادی کی۔ شیطان کے چیلوں نے کئی دفعہ آپ پر حملہ کیا۔ ایک دفعہ شیطان ابلیس خود آ گیا اور مارنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ پھر ایک دفعہ ابلیس نور بن کر بادلوں میں آ کر کہنے لگا اے عبد القادر ہم تم سے خوش ہوئے اور ہم نے تم پر نمازیں معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر نمازیں معاف نہیں ہوئیں تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان ایک دم سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا میں نے اس مقام سے ہزاروں کو گمراہ کر چکا ہوں، لیکن آپ اپنے علم سے بچ گئے۔ آپ نے فرمایا جا مردود میں اپنے علم سے نہیں اللہ کے فضل سے بچا ہوں۔ یہ کہتے ہی شیطان چلا گیا۔ آپ جب درس و تدریس دینے شروع کیا تو ایسا ایسا لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہونے لگ گیا۔ آپ کے ہاتھوں لاکھوں افراد مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برحق امام بنایا۔ آپ اللہ کے 15ویں محبوب کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا دیا۔ آپ تمام سلسلے کے اولیاء کے سردار اور امام بنے۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ اولیاء اللہ تو درکنار مومن بھی نہیں بن سکتا۔ آپ بے شمار کرامتیں جاری ہوئیں۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاند کی 10 تاریخ کو بہت جلال میں ہوتا ہے تو آپ نے 10 تاریخ شام کو بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تاکہ اللہ کے جلال کو کم کیا جائے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ کھانا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ دور دور سے آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا کی۔ مغرب کے بعد 11ویں تاریخ لگ جاتی تھی، رات گہتا یہ کھانا چلتا رہا۔ اس کھانے کا نام 11ویں کا کھانا مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لنگر اتنا پسند آیا، یہ 11ویں کا کھانا ساری دنیا میں جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں کی نسبت سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کو 11 بیٹے عطا کیے، وہ بھی سارے کے سارے ولی اللہ بنے، اور پھر یہ روایت ہے کہ آپ کے 11 پوتے بھی ہوئے، وہ بھی سارے کے سارے ولی اللہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 کی نسبت سے آپ کا وصال 11 ربیع ثانی کو کیا تاکہ لوگ اس دن کو 11ویں کے طور پہ منائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کے ماموں بھی ہیں۔ آپ جب 90 سال کے تھے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ آپ سے ملاقات کی۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ کی عمر 24 سال تھی۔ وہ ابھی حصول علم میں تھے۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ 91 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ ہمارے پیارے غوث پاک ہیں جن کی میں نے تھوڑی سی مختصر سی معلومات پرووائڈ کی ہے، لیکن ان کی اتنی کرامتیں اتنے موجود ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ یہ پہلے ایک زمانے میں ہر گھر میں یہ 11ویں شریف منائی جاتی تھی اور ان کی وجہ سے یہ ہر گھر میں رحمتیں برکتیں نہیں تھیں۔ اب یہ رحمتیں برکتیں ہر گھر سے دور ہوتی جا رہی ہیں، فرقوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے برحق امام بنایا اس امام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برحق امام کے
تابع رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق فرما دیجیے. یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کے لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہی حضرت غوث پاک ہیں جن کے شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پہ انعام و کرام ہوا ہے. یا اللہ ہم سب کو غوث پاک کو ماننا، تسلیم کرنا اور شرک بدعت کے چکر سے نکال دے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے.